صرف دنیا کے گرد گھومتے رہو اور وہی مانگتے رہو، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. دونوں مانگو. یہیں سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ دیکھو 3 قسمیں ہو گئیں. ایک قسم تو وہ ہوئی کہ جو صرف دنیا مانگتا ہے، آخرت کی طرف دھیان ہی نہیں ہے. اس کی تو قرآن نے کیسے مذمت کر دی، وَلَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. ایک وہ ہے جو دنیا بھی مانگتا ہے اور آخرت بھی مانگتا ہے. اس کی توثیق کر دی، اس کی تصدیق کر دی، اس کی تعریف کر دی. ایک وہ ہے جو صرف آخرت مانگتا ہے، دنیا نہیں مانگتا، صرف آخرت مانگتا ہے. اجی دنیا میں نہیں مجھے کچھ چاہیے، مجھے جو کچھ دینا وہیں دے دینا. اللہ آخرت میں اس کا ذکر نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ، نہ اس کی تعریف کی کہ جو صرف آخرت مانگے اور دنیا نہ مانگے. ارے آخرت کو تک پہنچنے کے لیے دنیا ہی تو سیڑھی ہے. لہذا صرف آخرت مانگنا اور دنیا کی بات نہ مانگنا یہ بھی اللہ کو پسند، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. ارے بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا کی بات، دنیا چیز بھی مانگے کہ اللہ میں تو کمزور ہوں، میں فقر و فاقہ برداشت نہیں کر سکتا، مجھے عطا فرمائیے، رزق دیجئے مجھے، میں بیماری نہیں سہ سکتا، اللہ مجھے صحت عطا فرمائیے. تو صرف آخرت ہی مانگتے رہو کہ بس یا اللہ وہاں دے دیجئے، مجھے یہاں نہیں چاہیے کچھ. یہ جو ہے نا، یہ عبدیت کے خلاف، بندگی کے خلاف. ارے بندہ تو ہاتھ پھیلاتا ہے ہر کام کے لیے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، جو اچھی چیز ہے اس کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے. تو صرف آخرت کو، اس کے معنی کیا ہوئے؟ اگر کوئی شخص صرف آخرت مانگے اور دنیا نہ مانگے تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ یوں کہتا ہے کہ جی میں دنیا میں مجھے آپ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں، الیاذ باللہ، آپ جس حال میں رکھو گے میں اسی طرح رہوں گا. ارے اتنے بہادر نہ بنو کہ بھئی دنیا کے اندر جو ہے وہ ہم ہر حالت گزار لیں گے. اللہ بچائے اگر کسی وقت آزمائش آ گئی تو چیں بول جائے گی. اس واسطے دنیا بھی مانگو.